عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری نبی کی امت ہیں، تو ہمیں یہ سکھایا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم صلاۃ و سلام بھیجو نا تو سارے نبیوں پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ دیکھا کبھی کسی مسلمان نے بھی توہین کیا کسی نبی کی؟ ہم جب نام لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کس طرح ادب احترام کے ساتھ نبیوں کا ذکر، اس لیے کہ ہمیں سکھایا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، آپ مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے وہ اڑ جاتا، پیدائشی اندھا ہے اس کو آپ آنکھیں دے دیتے، آپ جناب جو کوڑ والا ہے اس کو آپ شفا دے دیتے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے، آپ جناب بتا دیتے کیا کھا کے آئے ہو، گھروں میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرما کے بھیجا، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام شان والے ہیں، اور آپ کی پیدائش کیسی ہوئی؟ رب نے آپ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائشوں کو اپنی نشانی بنایا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کسے؟ کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب آدم خدا یا خدا کا بیٹا یا عبادت کے لائق نہیں تو عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے، قرآن نے، رب تعالیٰ نے تو ان کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا کہ لوگ سمجھ کے رب پر ایمان لائیں، لیکن لوگ ان کی پیدائش کی وجہ سے طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہودی جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ جناب اس کا باپ ہی کوئی نہیں، یہ ایسے پیدا ہو گیا، اب یہودیوں نے کیا کیا؟ وہ اس نشانی کے بجائے انہوں نے تہمت لگا دی جناب مریم پہ کہ معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر جناب مرد کے بچہ پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تہمت لگا دی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہودیوں نے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کوئی انسان تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان نہیں ہے، رب کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر۔ یہودیوں نے معاذ اللہ دوسری تہمت لگا دی، بدکاری کی، اور عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب دونوں گمراہ ہو گئے، لیکن ہمیں قرآن نے، اسلام نے، مصطفیٰ کریم نے بتایا نہ ہی وہ جناب معاذ اللہ ان کی والدہ بدکار تھیں، بلکہ یہ ان کی پیدائش رب کی قدرت کی نشانی تھی۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، لہٰذا یہ بھی تسلیم کرو کہ یہ رب کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا کا بیٹا ہو گیا، نہیں، یہ پھر بھی خدا کا بندہ اور رب کا رسول ہے۔ یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اپنی دنیا کے لیے اسلام کے قانون کا لحاظ نہ کر کے اگر کسی سے کوئی معاملہ کرے گا تو اسے مداہنت کہیں گے، بے حمیتی کہیں گے، بے غیرتی کہیں گے۔ یہ دو اصطلاحیں یاد رکھنے والی ہیں۔ مدارات ہے اسلام کے فائدے کے لیے نرمی کرنا، اسلام کے لیے اچھی نیت کے ساتھ نرمی کرنا، یہ ہے مدارات، اور دنیاوی کسی مقصد اور طمع کے لیے اسلام کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہے مداہنت۔ اسلام میں مداہنت کی اجازت نہیں، مدارات کی اجازت۔ بولیے کس کی اجازت ہے؟ محبوب یہ کافر چاہتے ہیں آپ بھی نرمی کریں، ہم بھی نرمی کریں، یعنی تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاؤ، کعبے کے اندر تمہارے بت بھی ہوں، ہم بھی آ جائیں، ہم اپنے خداؤں کو پوجتے رہیں، تم اپنے خدا کو پوجتے رہو، مل کے کام کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم عیسائیوں سے کہیں آ جاؤ بھی تم بھی آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو، ہمیں ضرورت پڑے تو ہم تمہارے جناب گرجے میں آ جائیں، چرچ میں آ جائیں، تو اس کی اجازت اسلام کے اندر بولیے نہیں ہے۔ یہ معاملہ غلط ہے، یہ اسلام کا یہ مداہنت ہے، بے حمیتی ہے۔ کل 25 دسمبر ہے، ہمارے کئی حکمران، ہمارے سیاسی لوگ دینی بے حمیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جناب اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کا 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کے بارے میں کوئی اسلام نے تصریح نہیں کی، کسی جگہ یہ نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ 25 دسمبر بنا لیا۔ اب دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، اور اس موقع پر وہ مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی مسلمان جس کا ضمیر زندہ ہو، کیا وہ کافر کو یہ کہہ سکتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ برکت دے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو؟ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا سمجھ کے کرسمس منا رہا ہے، جو اسے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھ سے راضی ہو، اب وہ مسلمان رہ گیا؟ بولیے، بولو نا یار سارے۔
اب کفریہ بات پہ مبارکباد دینا یہ خود کفر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر منع کیا تھا، فرمایا خبردار تم ان غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں ان میں مت شریک ہویا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس وقت ان پر رب کا غضب نازل ہوتا ہے، رب کی لعنت نازل ہوتی ہے، اگر تم ساتھ جاؤ گے تم پر بھی رب کی لعنت برس جائے گی۔ عمر فاروق نے منع کی۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ ان کی مشابہت اختیار کرے، ان کے تہواروں میں شامل ہوگا، فرمایا قیامت والے دن اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ان کی عبادت گاہوں میں جانا، ان کو مبارکباد دینا کم از کم حرام ہے۔ اگر دل میں یہ ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے، غلط ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ کم از کم کیا ہے بولیے؟ حرام ہے۔ اگر اچھا سمجھ کے جاتا ہے تو پھر وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کا عمل یہ کفریہ ہے، دار اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ یا ان کے مذہبی تہوار کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے شامل ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ان کے مذہبی تہوار کی رعایت کرتے ہوئے خرید و فروخت کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی ایسا عمل کرنا جس میں ان کی مذہب کی شان بڑھانا مقصد ہو، تعظیم کرنا مقصد ہو، وہ عمل یا عقیدہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ فرمایا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو، دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، کہ وہ ہماری آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں، ہماری آیتوں میں، اب جو اپنے ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کفریہ وہ عقائد ان کے ہوتے ہیں، کفریہ ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ اب رب واضح طور پہ نص ہے قرآن کی، فرمایا جب کسی قوم کو دیکھو ہماری آیتوں میں جھگڑ رہی ہے تو کیا کرو؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ، ان کے پاس سے بولو کیا کرو؟ دور ہو جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کے کسی اور بات میں پڑ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم ان کے پاس بیٹھ گئے تھے، فوراً اٹھ کے دور ہو جاؤ یاد آنے کے بعد، اس لیے کہ کبھی بھی تم ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو۔ اب اس سے بڑا کون ظالم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لیکن حدیث مبارکہ بڑی عام ہے، یاد رکھنے والی۔ حضور نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی کثرت کو بڑھایا، جس نے کسی قوم کے، جس طرح ہم یہ جناب یہ ماتم دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اسی تے ویکھن ہی گئی سان جی، تو ویکھن گیا تیرا پتر نال گیا، اگلے سالوں بھی نال ہو کے پٹن لا پوے، یہ ویکھنے چی کام ہوندا نا سارا، انج ہی کام چلدا نا، انج رستے کھل دے نا۔ اسی تے جی ویکھن گیا کردے کی نے، کیوں بھائی؟ کثرت تسا ودائی ہونا دی، لہذا فرمایا من کسر سواد قوم فهو منہم، جو کسی قوم کی کثرت کو بڑھائے وہ اسی میں سے ہے۔ آگے فرمایا من رضی عمل قوم، فرمایا جس نے کسی کے عمل پر رضا کا اظہار کیا، مثلا ایک کام ہو رہا ہے گجرات، آپ یہاں بیٹھے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوا ہے، غلط ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوا ہے، اب آپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہو چکے ہیں، یہاں بیٹھ کے شامل ہو گئے، یہ معنی ہے۔ من رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہم، جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہے وہ ان کے عمل میں شریک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو شریک کر لیا۔